آج ہم بات کریں گے برائلر فارمی مرغی کے بارے میں کہ یہ برائلر مرغی کتنی نقصان دہ ہے اور افغانستان نے پاکستان سے برائلر فارمی مرغی لینا کیوں بند کر دیا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ برائلر مرغی کتنے نقصانات ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے برائلر مرغی اور انڈوں پر. 1960 میں پہلی بار جب برائلر مرغی کو دنیا میں لانچ کیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس مرغی کا آنا دنیا پہ ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ مرغی کی نسل کم ہو رہی تھی اور انسانوں کی نسل بڑھ رہی تھی اور انسان کی غذائی ضروریات بہت زیادہ تھی اور مرغی بہت کم تھی. لیکن ناظرین، آج مرغی اور اس کے انڈے دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں. آج ہم اس ٹاپک میں ہم اس طرف روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ برائلر مرغی کو پروان چڑھانے والوں نے آج کی دنیا میں کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. آج کے اس ٹاپک میں ہم آپ کو برائلر چکن پر کی گئی کچھ ریسرچز اور ان کے ریزلٹس کے بارے میں آپ کو اویئرنس دیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ برائلر مرغیاں کیسے بنتی ہیں اور ان کی نسل کو کیسے مضر صحت طریقے سے پروان چڑھایا جاتا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چکن کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں روزانہ ہی کھانوں میں چکن کہیں بریانی میں استعمال ہوتا ہے تو کہیں قورمے میں یا پھر کہیں بروسٹ پر استعمال ہو رہا ہے. چکن کا استعمال آج کل ہر جگہ بہت بڑھ گیا ہے دوستو. امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کے گھر میں چکن ہی پکا ہوا ہوتا ہے. مگر بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ انسان کو اپنی غذا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آلٹرنیٹو طریقے اپنانے پڑتے ہیں. لہذا گوشت اور پروٹین کے روایتی طریقوں سے ہر غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس نسل کو پروان چڑھایا گیا. اس میں بظاہر کوئی نقصان تو نظر نہیں آتا، کیونکہ فارمی مرغی یہ جو چوزا ہوتا ہے 45 دن میں مکمل مرغی بن جاتا ہے، جبکہ دیسی چوزا کم از کم 6 مہینے اس کو لگتے ہیں ایک پراپر مرغی بننے میں، اور 1 سال بننے میں اسے مکمل وہ مرغی بن جاتی ہے. سائنسدانوں کو یہ بات بہت اطمینان بخش لگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ صحت مند گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے اس مرغی سے، جبکہ اس گوشت میں کولیسٹرول بالکل کم، یعنی چربی کی مقدار تقریباً 0 ہوتی ہے. اس لیے اس بار بھی مرغی کو نہ صرف پاس کر دیا گیا بلکہ مریضوں کے کھانے کے لیے بھی صحت بخش کرا دیا گیا. مگر ایک سوچنے کی بات، اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس 30 سے 40 سالوں میں جبکہ اس طرح کی فارمی مرغی کی نسل بڑھائی جا رہی تھی تو اس وقت ہی ایسے امراض جن کا نام سننے تک نہیں آیا تھا، جیسے کہ کینسر، تھائرائیڈ، ڈائبٹیز وغیرہ کے نام ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنے تھے. یہ سب امراض آج کل ایسے عام ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ سب امراض صرف برائلر مرغی ہے اور اس کے انڈے کھانے سے آئے ہیں، مگر بس ایک گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ان مرغیوں کو کھانے کو جو دیا جاتا ہے، ان مرغیوں کی جو ڈائٹ ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ اس کی مرغیوں کی جو خوراک ہوتی ہے، فیڈ، اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے جسموں کا حصہ بننے کی وجہ سے ہمارے جسموں کو بھی نقصان ہوتا ہے. ان برائلر چوزوں کے فیڈ میں شامل ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ جن میں اسٹیرائڈز، ہارمونز اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی غیر فطری افزائش ہوتی ہے جو حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون، ان کی انتڑیاں، چربی، ایسے جانوروں کا گوشت بھی اس فیڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے جن میں مردار جانوروں کا گوشت بھی شامل ہے. یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدارہ دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، میں نے خود اپنی طرف سے کلیم نہیں کر رہا ہوں. یہ تحقیق شدہ ہے جو کہ لاہور کے ایک نیوز چینل نے ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے دکھایا تھا کہ ان فارمی مرغوں کو کیا خوراک دی جاتی ہے اور جس میں خون، آنتیں، انتڑیاں اور بیٹ جو پیشاب ہوتا ہے وہ بھی شامل تھی. اگر غور کریں تو ایسی دکانیں جہاں مرغیوں کا گوشت بکتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ چوزے جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں یہ بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں سکتے، بلکہ بس ان کا جسم بہت موٹا تازہ ہوتا ہے اور ان کی فیڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اسٹیرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. جبکہ اتنی ہی عمر کے دیسی چوزوں کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ ایک انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ قدرتی طرز پر بڑھتے ہیں جو دیسی مرغے یا دیسی چوزے ہوتے ہیں، اور اس لیے پکڑنے پر یہ بھاگتے دوڑتے ہیں. پورا گھر ان کے پیچھے لگا لینا تو 6 مہینے کے چوزے کو آپ پورے گھر والے نہیں پکڑ سکتے، اور 6 مہینے بلکہ اس کی عمر ہوتی نہیں ہے،
40 دن کے جو چوزا ہوتا ہے اس کو یہ 5 مہینے کا بچہ بھی آرام سے پکڑ سکتا ہے. ناظرین، برائلر چکن جو کہ ہائی پروٹین اور کولیسٹرول فری ہوتا ہے اس کے نام سے بھی مشہور ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ خود بیماریوں کی جڑ ہے دوستوں. اسٹیرائڈز پر پلنے والے مرغیوں کا گوشت کھانے کے نقصانات کیا ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوں، جو کہ ہمارے مدافعتی نظام پر گہرا امپیکٹ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کا بھربھرا پن ہوتا ہے. بچے اور بچیوں کا قبل از وقت بالغ ہو جانا، مردوں میں سیکشول ویکنس، کمزوریاں، اور عورتوں کے ماہواری میں جو ان کے مینسٹرول ڈس آرڈر ہوتے ہیں اس میں مسائل بھی، یہ سارے اس برائلر مرغی کی دین ہی ہے ہمارے. اس کے علاوہ کئی دوسری ایسی بیماریاں جو کہ انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، جن سے بچاؤ کے لیے چکن جو ہے نا اس کو ایک درجہ حرارت پر پکانا مفید ثابت ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جب بالکل آج کل لوگوں میں عام ہو گئی ہے وہ ہے چکن نگیٹس. جیسے بڑے تو بڑے، بچوں میں بھی چکن نگیٹس کو شوق سے کھایا جاتا ہے، مگر اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کے ایک یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے جو امریکہ کے جریدے دا امریکن جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئی تھی، پبلش ہوئی تھی. اس کے مطابق ان نگیٹس میں انتڑیاں، ہڈیوں کا چورا اور چربی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اور اسی تحقیق کے مطابق اس میں پروٹین صرف 15 سے 20% ہوتی ہے، باقی سارا کچرا ہوتا ہے، باقی اس کا گوشت بھی معیاری نہیں ہوتا. اس لیے ماہرین کے کہنے کے مطابق اس کا شمار مضر صحت چیزوں میں کیا جاتا ہے. ناظرین، یہ تو تھا برائلر مرغی کا تذکرہ. آج کے ہمارے اس ٹاپک کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ انسان کو فطرت کے قریب رہنے میں ہی فائدہ ہے. جتنا آپ فطرت سے دور بھاگیں گے آپ کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم نیچر اور قدرت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لہٰذا فطرت کو اپنانے میں ہی بہتری اور صحت ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میڈیسن تو بنا لی، اپنے بارے میں بتائیے. میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پچھلے 6-7 سال سے میں الحمدللہ بالکل لائک نہیں کرتا ہوں. 1% کا بھی موقع ایسا ہو کہ میں نے چکن کھا لیا ہو، لیکن 99% میری زندگی، میرے گھر میں یہ معمول ہے کہ ہم چکن نہیں کھاتے. اور دوسری بات یاد رکھیے، پچھلے 6 سال سے الحمدللہ میں کولڈ ڈرنک بھی نہیں پیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ وہی بات کروں گا جس پہ میں خود عمل کرتا ہوں. جس پہ میں عمل نہیں کرتا ہوں گا میری یہ کوشش ہوگی میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ شیئر نہ کروں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی صحت، زندگی اور دل بدل جائے. بہت شکریہ.